اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، الذی، وہ پروردگار، جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جب کہ تم یہ سب کچھ جانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے، اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یعنی قرآن مجید، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً کبھی تم یہ کام کر سکو گے بھی نہیں، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں 3 بنیادی عقیدوں کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا میں توحید کا ذکر ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ میں رسالت کا ذکر ہے، اور وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ أَمْوَاتًا میں قیامت کا ذکر ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم پہلے جو 2 عقیدے ہیں ان کا ذکر ہم پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اگلے اسباق میں انشاءاللہ تیسرا عقیدہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس، ہے انسانوں۔ حضور علیہ والسلام کی بعثت تو جنوں اور انسانوں سب کے لیے ہے، خطاب صرف انسانوں کو یہاں پر اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت صرف انسانوں کے سپرد کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر نزول کے بعد زمین پر خلیفہ صرف انسان ہی رہے ہیں، جنات تو انسانوں کے تابع تھے، اور حقیقت اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ خطاب اصل کو ہوتا ہے، نہ کہ اس کے تابع کو۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، یہ خطاب تمام انسانوں کا ہے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، کسی کی تخصیص نہیں ہے، بغیر تخصیص کے سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب ہے کہ اعبدوا ربکم، کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، کہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کی پیدا کرنا وہ اتنی واضح ہے کہ جو پکے سکہ قسم کے مشرک لوگ ہیں وہ بھی مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اور اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ من خلقهم، ان کو کس نے پیدا کیا، تو لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کیا کہیں گے؟ جی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت پھر اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خالق ہے، پہلوں کا بھی، پچھلوں کا بھی، قیامت تک سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ نظر نہیں آتا مگر اس کی قدرت کی دلیلیں اتنی واضح ہیں کہ کوئی اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ ضد، پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ضد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اس علاقے میں کچھ لوگ دہریے تھے نا، جن کا نظریہ یہ تھا کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، ان کا اس سارے کے سارے نظام کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی وہ خدا تعالیٰ کے وجود کے بالکل منکر تھے۔ یہ لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کو نہیں مانتے، آپ ہمیں رب تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل دیں کہ رب کہاں ہے، اس کی صورت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں، وہ اپنی سوچ میں بات سمجھانے کے لیے، اگرچہ وہ حقیقت نہیں تھی، ابھی میں وہ آپ کے سامنے مثال بیان کرتا ہوں کہ حقیقت نہیں تھی، لیکن اپنے ایک ذہن کے اندر ایک سوچ انہوں نے سوچی اور اس کو ان کے سامنے رکھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے سامنے ایک درخت تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گر گیا، خود بخود اس کے پھٹے تختیاں بن گئیں، خود بخود وہ آپس میں جڑ گئے،
کشتی تیار ہو گئی، دریا میں وہ کشتی آ گئی، لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاتی، وہ کرایہ بھی خود ہی وصول کرتی تھی، کوئی اس کا ملاح نہیں تھا کہ جو اس کو چلائے، مسافروں کو ادھر سے پہنچانا ہی اس کا اپنا کام تھا، چلانے والا اس کو کوئی نہیں تھا۔ امام صاحب نے جب یہ بات فرمائی تو وہ دہریے ملحد قسم کے بے دین وہ ٹھاٹھا مار کر انہیں ہنسنا شروع کر دیا، کہنے لگے ہم نے تو آپ کی بہت تعریف سنی تھی کہ آپ بڑے صاحب علم اور بصیرت والے ہیں، امام اعظم ہیں، مگر آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹے، خود بخود اس کے تختے بن کر جڑنے لگ جائیں، خود بخود ان میں میخیں لگ جائیں، خود بخود کشتی بن جائے، وہ دریا میں چلنا شروع ہو جائے، خود بخود مسافروں کو ادھر سے ادھر پہنچانا شروع کرے، وہ کرایہ بھی خود ہی وصول کرے، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ایک کشتی کا بغیر بنانے والے کے خود بخود جانا اور بغیر چلانے والے کے چلنا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو اے ظالموں یہ آسمان و زمین اور پہاڑ بغیر کسی بنانے والے کے خود کس طرح بن سکتے ہیں؟ ایک کشتی کا بغیر ملاح کے چلنا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ سارا کارخانہ کائنات خود بخود کس طرح چل رہا ہے بغیر کسی چلانے والے کے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب ان کے سامنے یہ بات کی تو فاسلموا علی یدیہ، بس وہ سارے کے سارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ اس لیے مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، کہ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بن سکتی اور کوئی لوہا خود بخود تلوار بھی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے سب کو پیدا فرمایا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، اور تم اسی زمین میں رہ رہے ہو اور اسی چھت کے نیچے چلتے پھرتے ہو۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی بارش کی صورت میں، فاخرج به، پھر اس نے نکالا اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے روزی ہیں جی، براہ راست بھی پھل کھاتے ہو، پھلوں کو فروخت کر کے اناج بھی خرید کر کھا لیتے ہو اور دیگر بھی اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہو۔ یہ تمام انتظام کرنے والا کون ہے؟ زمین آسمان کس نے بنائے؟ بارش کس نے برسائی؟ اور اس کے ذریعے سے پھل کس نے زمین سے نکالے؟ روزی کا انتظام کس نے کیا؟ جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ خالق وہی ہے، پھر شریک کیوں بناتے ہو؟ اس سے آگے دوسرا جو میں نے بتایا تھا مسئلہ رسالت کا ہے۔ کافر مشرک لوگ کبھی آپ علیہ السلام کو ساحر، کبھی مجنون کہتے تھے معاذ اللہ، اور کبھی کہتے تھے کہ اساطیر الاولین، یہ قرآن جو ہے نا یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہمیں سناتا ہے۔ بے شک قرآن کریم میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام کے واقعات ہیں، مگر ان واقعات سے محض دماغی عیاشی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ایک حقیقت ہے جس سے عبرت اور سبق حاصل ہونا چاہیے انسان کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات بیان کریں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ مفتری ہے، یعنی قرآن خود بنا کے ہمیں سنا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، وہ کہا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک کے اندر، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو اتاری ہم نے اپنے بندے پر یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فأتوا بسورۃ، تو لاؤ جی کوئی چھوٹی سی صورت لے کر آ جاؤ، مثلہ، اس قرآن جیسی کوئی چھوٹی صورت لے کر آ جاؤ۔ قرآن کریم میں سب سے چھوٹی کون سی صورتیں ہیں جی؟ 3 صورتیں ہیں، ایک ہے سورۃ العصر، ہاں جی، سورۃ الکوثر، اور تیسری سورۃ النصر ہے۔ قرآن کریم کی کوئی صورت 3 آیتوں سے کم نہیں ہے، قرآن کریم کی کوئی بھی صورت ہے وہ 3 آیتوں سے کم نہیں ہے۔ اس لیے فقہاء کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کی ایک رکعت میں کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے، نماز کی ایک رکعت کے اندر کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ ایک آیت اتنی لمبی ہو کہ جو 3 آیتوں کے برابر ہو تو پھر صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آیت بھی اتنی پڑھ لیں، ہاں جی، اتنی لمبی بڑی آیت اگر اتنی پڑھ لیں کہ جو کم از کم 3 آیتوں کے برابر ہو تو نماز صحیح ہو جائے گی، اگر اس سے کم ہو تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ فقہ کا مسئلہ بیچ میں آگے آپ کے سامنے اس کو انہیں بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو چیلنج دیا، اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو تم اس قرآن کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف آخری چیلنج تھا، اس سے پہلے 2 چیلنج اور بھی دیے گئے ان کو، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ پہلا چیلنج یہ تھا اللہ کی طرف سے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی انسان اور تمام جن مل کر بھی اس قرآن کی مثال لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ گویا ساری مخلوق عاجز ہے اس بات سے کہ قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر سکیں۔
پھر چارے دیا کہ اگر سارے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو ہمیں مزید چھوٹ دے رہے ہیں، چلیں وہ اس طرح کہ قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں، 104 صورتیں تمہیں معاف، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ لے آئے، پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ انسان کا کلام ہے، مگر کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔ پھر آخر میں یہ چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی صورت ہی لے کر آ جاؤ۔ پہلے تو انسانوں جنوں کو چیلنج تھا، اب فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، شہید کا یہاں معنی ہے مددگار، اس کا معنی یہ ہوگا کہ بلا لو جو اپنے امدادیوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ٹھیک ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہوں، چاہے فرشتے ہوں، کوئی بھی ہے، سب کو لے کر آ جاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، اور آگے کیا فرمایا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم کر سکو گے بھی نہیں۔ 15ویں صدی شروع ہے، آج تک کوئی مائی کا لال ایسا نہیں آیا کہ قرآن پاک جیسی ایک صورت بھی لا سکے، حالانکہ سبحان وائل جیسے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ یہ سبحان وائل کون تھا؟ سبحان وائل ایک جو ہے نا، یہ فصحاء عرب کے جو بڑے بلیغ فصیح قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کا بڑا سردار اس کو سمجھاتا تھا، وہ اتنا فصیح تھا کہ اس نے بالغ ہونے کے بعد ساری زندگی مکرر جملہ نہیں بولا، یعنی اپنے مطلب کی ادائیگی کے لیے اس نے جو جملہ ایک دفعہ بولا ہے دوبارہ اسے زبان پر نہیں لایا، اگر وہ بات دوبارہ بیان کی بھی ہے دوسرے جملے کے ساتھ اس نے بیان کی، مگر اس کو بھی قرآن جیسی صورت لانے کی ہمت نہیں ہوئی، اور نہ آج تک کوئی لا سکا، نہ قیامت کوئی اس جیسا کوئی لا سکے گا۔ پس ڈرو تم اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر، یعنی جس طرح اس میں انسان جلیں گے اس طرح پتھر بھی جلیں گے، اور وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ وعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، یہ تو کافروں کا انجام ہو گیا، اور اس کے بعد ذکر ہے ماننے والوں کا، اس کا انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اس کا تذکرہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔